وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقیناً دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع. لو كان حبك صادقا لأعطيته إن المحب لمن يحب مطيع. بے پدر فرزند پیدا ہو کند بے پدر فرزند پیدا ہو کند طفل را در مہد گویا کند. محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران میں سے ایک آیت، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو حدیثیں اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، عرض ہے اللہ تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشیں، مجھے بھی اور بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. رحمت کے دن گزر گئے، بخشش کے دن گزر گئے، اب جنت کے داخلے کے دن ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی احسان سے رمضان کے پہلے حصے کو پایا، رحمت کو حاصل کیا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اللہ کو رجھاتا رہا، اللہ کو مناتا رہا، اللہ کو بلاتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا. اللہ کی طرف سے آخری عشرہ آیا، دعا قبول ہوئی اور اس کا چھٹکارا ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ دے دیا. پھر اسی رمضان کے آخری عشرے میں
ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آخری عشرے میں 5 راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور جاگو۔ یہ کیوں ہوا؟ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، خصوصاً آدم علیہ السلام کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانہ، اس دور میں بڑی بڑی عمریں، 1000 سال عمر، 500 سال عمر، 300 سال عمر، بڑی بڑی عمریں ان لوگوں نے اللہ کو رجھایا، بلایا، پکارا۔ اور حضور کی امت کی عمر بالکل 100، 120، 60، 55، 35۔ تو جب واقعات سنائے نبی علیہ السلام نے، انہیں ڈرایا، نذارت بشارت بتلائی، پچھلے واقعات بتلائے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ، ان کی بڑی عمریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا بلا کے مزے کیے، ہماری عمر تو تھوڑی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور جبریل امین کو بھیج کر قرآن بنا کر نبی علیہ السلام پہ بھیج کر اور احسان فرمایا کہ میرے بندیوں، نبی کے امتیوں، میرے اوپر یہ فضل اور کرم ہے تمہارے اوپر کہ ان کی ساری زندگی کی عبادت، 1000 سال کی عبادت ایک طرف، تمہیں اگر لیلۃ القدر کی ایک رات مل جائے تو وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ رونے دھونے کا کوئی نظام نہیں، تو لہٰذا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے خشوع سے، خضوع سے، تہ دل سے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوئی، مالک کائنات نے اس رمضان مبارک میں، یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ایک رات ایسی بنائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی کا امتی اسی ایک رات کو پھر آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں رب کے گھر میں منت منوتی میں سارے دروازے چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کر اسی رات کو پالے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ صرف جاگنا نہیں ہے کہ روڈ پہ بیٹھا رہے، گپے شپے لگائے، نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں، رب کے گھر میں بیٹھ کر ذکر و اذکار، استغفار، درود، قرآن، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور رو رو کے اللہ سے دعا مانگے۔ تو فرمایا اگر یہ رات کو پا لیا تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ جو اعتکاف ہے، مسئلہ بیان ہو گیا تھا۔ اعتکاف کئی قسم ہیں، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک نفل ہے۔ نفلی اعتکاف ہے، جب چاہیں 2 دن بیٹھیں، 3 دن بیٹھیں۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ منت مانی، اللہ مجھے بچہ دے دے، میری نوکری لگ جائے، میرا ویزا بن جائے، مجھے حج کروا دے، میرا فلاں کام ہو جائے، میں دکان بنا رہا ہوں اور یہ قبول فرما لے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے لیے کوئی روزی مہیا کر دے، تو جب میرا یہ کام ہو جائے گا تیری رضا کے لیے میں اعتکاف بیٹھوں گا، میں ایک دیگ پکاؤں گا، میں 500 دوں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، مغرب کی مدد کروں گا، اگر وہ کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں منت واجب۔ آخری عشرہ سنت ہے، نفلی اعتکاف جب چاہیں، اور واجب اعتکاف ہے، ایک منت والا ہے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اسی نسبت سے آج جی نے چاہا کہ ایک منت کا واقعہ بیان کریں کہ اللہ والے لوگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندی، اللہ والے جو ہیں
اپنا کام اللہ سے کرواتے ہیں، کیونکہ اس کا اعلان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندیو تمہیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو میں اللہ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھے سورو، میری منت مانو، میرے آگے جھکو، رکوع کرو، سجدہ کرو، التجا کرو، رو دھوو، میرے سے مانگو تو میں اللہ کیا کروں گا، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ ویسے کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے 24 گھنٹے اللہ جاگ رہا ہے، کسی حال میں بھی میرا بندہ مجھے بلائے اور میں اس کو دوں، بن مانگے دے رہا ہے، جب مانگیں گے خوش ہو کے زیادہ دے گا۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ مصروف ہے، پوری کائنات کا انتظام، پیدا کرنا، مارنا، افزائش، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ بر و بحر، پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے۔ ادعونی، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، کوئی ٹائم ہے 12 بجے رات کو، فرمانے جب چاہو، جس وقت چاہو، جس حال میں چاہو، جہاں بھی ہو مجھے بلاؤ۔ ادعونی استجب لکم، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بلاؤ میں سو جاؤں، مجھے بلاؤ میں مصروف ہوں، نہیں۔ کتنے دنیا میں بندے ہیں، کتنی دنیا میں انسان ہیں، کتنی دنیا میں مخلوق ہے، فرمایا جو بھی بلائے سب کی سنتا ہوں، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عام لوگ ہمارے بیچارے منتیں مانتے ہیں پیروں کی، زندوں کی، مردوں کی، قبروں کی، شجروں کی، حجروں کی، گرو نانک کی، پنڈت کی، ہیں ہندو لوگ کتنے لوگ ہیں، بھیل لوگ، واڑے، غیر مسلم، انگریز، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، ایک عورت کا، بی بی حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائی کا نام، عورت کا نام حنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں دیکھو، عمران کی گھر والی بی بی حنہ، اس کے پیٹ میں حمل ہوا، امیدواری ہوئی، امید لگی کہ میں حمل والی ہو گئی ہوں، تو اس مائی نے، اس عورت نے، اس اماں نے، بی بی حنہ نے اللہ کی منت مانی۔ یہ منت ماننا جائز ہے، مگر منت کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ اللہ کی نظر، اللہ کی نیاز، اللہ کی منت، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے حاضری دینا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ سے مانگنا، یہ جائز ہے، ثواب ہے۔ تو اللہ نے سکھلایا ہے، عورت ہو کر اس نے میری منت مانی، اللہ مجھے بیٹا دے، اگر تم مجھے بچہ دے دے، میرے پیٹ سے اگر بچہ آ گیا تو میں نظر مانتی ہوں، جب وہ بڑا ہوگا یا بچپن سے میں تیرے بیت المقدس، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، میں اس کا مجاور بناؤں گی، اس گھر کا خدمت گار بناؤں گی، مجھے بچہ دے دے۔ منت ماننا جائز ہے، شرعاً جائز ہے۔ اور کس کی منت مانے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے گھر کا مجاور بناؤں گی۔ قبر کا مجاور ہے، قبرستان کے مجاور بیٹھے ہیں، قبروں میں پانی ڈالتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، گور کفن ہیں، قبر بناتے ہیں۔ ایک اللہ والے کی مزار کا مجاور ہے، جو وہاں بیٹھے لوٹنے کے لیے۔ کتنے اللہ والے ہیں، کتنے بزرگ ہیں جن کے آستانے ہیں، مسجد کی شکل میں روزے بنے ہوئے ہیں اور وہاں مجاور بیٹھے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ اوپر والا پیسہ خود کھاتے ہیں اور تجوری والا پیسہ گورنمنٹ کا ہے، اور اس مزاروں کے ٹھیکے ہیں 20 لاکھ، 1 کروڑ، 40 لاکھ، 50 لاکھ سالانہ۔ تو میرے بھائیوں، جو گناہ ہے شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک مجاور قبر کا، ایک مجاور روزے کا،
ایک مجاور پیر کا اور ایک مجاور اللہ کے گھر کا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا جھاڑو دینا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اپنے گھر میں ہم جھاڑو دیتے ہیں، گٹر بند ہو گیا تو اپنے گھر میں ہاتھ لگا کے اپنا گٹر بھی صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کا جھاڑو دیتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، بیوی بھی لگا رہی ہے، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، خود بھی لگا ہوا ہے۔ اور جب مسجد میں آتا ہے تو پھر ناراض ہوتا ہے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، خادم صاحب سے، مسجد کی صفائی نہیں ہے، صف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو بھی ہاتھ بڑھا دو۔ بندے کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی اگر خدمت کرے گا اللہ خوش ہوگا کہ میرے گھر کو بنا رہا ہے، میرے گھر کی سجاوٹ کر رہا ہے، میرے گھر میں لگا رہا ہے، میرے گھر کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کتنا دے گا۔ اپنے گھر میں کرتا ہے، رب کے گھر میں آ کر غصہ کرتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ کس کی منت مانتے ہیں؟ ماننا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، منت اسی کی، اللہ یہ دے دے تو میں یوں کروں گا۔ اب وہ ہو جائے تو منت واجب ہو جاتی ہے کہ اگر منت مانی گئی تو اس کا بدلہ ہے کہ منت کو پوری کرے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنے بچوں کے بال نہیں کٹواتے۔ بچی ہو گئی ہے، بچہ ہو گیا، سر کے بال جو ماں کے پیٹ سے آتے حکم ہیں 7ویں دن بال کاٹو، 14 دن تک اس کو توڑ کر اس کی خیرات کر دو۔ ہم نے چھٹی بنا لی، نام رکھو، عقیقہ کرو، بچہ ہے تو 2 حصے، لڑکی ہے تو 1 حصہ اللہ کے نام کی بانٹ دو۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بال نہیں کاٹتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر کی منت ہے، سخی سرور کی، معین الدین چشتی کی، داتا باہو اجمیری، کیونکہ بچہ اس نے دیا تھا، ہم نے منت مانی تھی جب بڑا ہو جائے گا 9 سال کا 8 سال کا اس کی لٹیں بڑھ جائیں گی، بڑے بال ہوں گے، وہاں تیری مزار پہ آ کر یہ بال کاٹ کر تجھے دیں گے۔ حق اس کا تھا جس نے بنایا، جس نے جوڑا، جس نے محنت کی، اور رب کو چھوڑ کر یہ بندے کی منت، پیر کی منت، اس کے لیے سجائی رسائی اور وہیں حاضری بھر کے وہیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جیسا گناہ دنیا میں نہیں، ایسے بندے کی بخشش نہیں ہے، بغیر حساب کے جہنم، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ ماں کے پیٹ میں اللہ بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ بال لگاتا ہے، اللہ پلکیں بناتا ہے، اللہ بھر بٹے بناتا ہے، اللہ ناخن بناتا ہے، اللہ پورے بچہ یا بچی کو ماں کے چھوٹے گھر میں اللہ بناتا ہے۔ سب کچھ اسی کو دینا تھا، یہ دے کے بندے کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو دنیا سے گزر گیا، اگلے جہان میں ہے، قبر میں ہے، برزخ میں ہے، پردے میں ہے، یہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ تو وہ شاعر جیسے کہتا ہے، 2 بوت سے پیدا ہوئو نام رکھایو بوت، پیشاب کے قطرے سے پیدا ہوا بچہ، خان صاحب، جان صاحب، خان صاحب کے گھر بیٹا ہوا، رئیس صاحب کے گھر بیٹا ہوا، صدر صاحب کے گھر بیٹا ہوا، مولوی صاحب کے گھر، پھر اسی بچے کو جا کے اسی پیر کی قبر پہ اور اسی کی دربار پہ لے جائے، وہ بھی پیشاب کی پیداوار، تو بھی پیشاب کی پیداوار، 2 بوت سے پیدا ہوئو نام رکھایو پوت، پوت کی پوجا مت کریو رہ گئے موت کا۔ یہ بھی پیشاب وہ بھی پیشاب، مگر پیشاب اندر تھا، اور جب باہر نکلا تو میرے مولا نے قسمیں کھائیں۔ میرے بھائیو، سبحان اللہ، انسان کا کیا شان ہے۔ پانی، آگ، ہوا، مٹی سے بنا ہوا عرش پہ بیٹھ کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ دنیا والوں، کائنات والوں، میرے بندیوں، جو میرا بندہ میری امانت کو سنبھال کے دل میں ڈال لے، اس کو ایک کونے میں کھڑا کر دو، 14 طبق زمین و آسمان کا اتنا شان نہیں جتنا اس بندے کا شان ہے۔ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی، کولی، چمبڑ، بندہ کوئی بھی ہے، اللہ کو پیارا ہے کہ اس نے بنایا ہے۔ ادنے سے ادنا، ہلکے سے ہلکا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں ڈال لیا، اللہ کا بن گیا۔ فرمایا 14 طبق زمین و آسمان ایک طرف ڈال دو، اس بندے کی اتنی قیمت ہے، اسے بھی بڑھ کر، مگر یہ میرا بن کے رہے،
تو یہ جو الٹا پلٹا کام ہے، منت اللہ کی مانو، نظر اللہ کی مانو، نظر اللہ نیاز حسین، تیری نیاز کے حسین کو کیا ضرورت ہے؟ جس کا روح بھی پاک، جس کا گھرانہ پاک، جس کی دیوار پاک، اندر پاک، باہر پاک، ظاہر پاک، باطن پاک، اوپر پاک، نیچے پاک، پاک کو کیا ضرورت ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین یہ بیچارہ لگا ہوا ہے، تو بے سمجھی ہے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، مولوی کے ساتھ نسبت نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، جیسے مرضی آیا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک سبق سکھلایا ہے، ایک واقعہ بتلایا ہے۔ لوگوں، دنیا والوں، ایک عورت تھی جس کا نام حنا تھا، بی بی حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے میری منت مانی، اللہ مجھے بچہ دے دے، مجھے بیٹا دے، لڑکا دے، اگر تو نے مجھے بچہ دے دیا نا تو میں کیا کروں گی، تیرے بچے، اپنے بچے کو اٹھا کر تیرے گھر کا خادم بنا دوں، بیت المقدس میں جھاڑو دے گا، پوچھا لگائے گا، شیشے صاف کرے گا، کھڑکیاں صاف کرے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ یہ بی بی حنا نے دعا مانگی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کیسے دعا مانگی؟ تو ہمیں بھی منت ماننی چاہیے، اللہ مجھے حج کرا دے، ضرور کرا، وعدہ کر میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگر میرا حج ہو گیا میں واپس آ کر تیرے نام کی ایک بھینس دوں گا۔ حج ہو گیا تو دے۔ اس کی مثال، ایک بندہ چڑھ گیا اوپر کھجور پہ، چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، اوپر چلا گیا 20 فٹ 30 فٹ اوپر کھجوریں کھانے کے لیے، شوق ذوق میں جو اوپر گیا تو نیچے دیکھا تو ڈر لگا اسے، اب اوپر کانپ رہا ہے، ہائے میں نیچے کیسے اتروں؟ تو اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اللہ میں اگر نیچے پہنچ گیا نا تو تیرے نام کا ایک اونٹ دوں گا، تیرے نام پہ اونٹ صدقہ کروں گا۔ اوپر سے اترنا شروع ہوا، آدھے تک پہنچ گیا، جب آدھے تک پہنچا اب کہتا ہے، اللہ میاں میں غریب ہوں، اب میں تیرے نام کی بھینس دوں گا۔ اور نیچے آیا، اب میں گائے دوں گا، اور نیچے آیا میں بکری دوں گا، اور نیچے آیا میں مرغی دوں گا، اور نیچے آیا اب مرغی کا انڈا دوں گا۔ جب زمین پہ پاؤں رکھا کہتا نہ چڑھیں گے نہ دیں گے، نہ چڑھیں گے۔ مشکل میں تھا تو اس کو بلا رہا تھا، مشکل حل ہو گئی، نیچے آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا، کیا دینا کیا لینا۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے کر لے، میرے ساتھ فراڈ کر لے، تو تکڑا ہے تو کر لے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا حال یہی ہے، انسان کو سوچنا چاہیے سب کچھ بنانے والا کون ہے، اس کے نام کا اگر دے گا کمی نہیں آئے گی، پھر سوچنے بیٹھ جائے گا میں نے تو اتنا مانگا تھا، یہ اتنا کیسے آ گیا، میں نے تو تھوڑا مانگا تھا تو بہتا مل گیا۔ فرمایا تو تھوڑا دے میں زیادہ دوں گا، میرے پاس کوئی کمی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، سبحان اللہ، اللہ نے سکھلایا ہے، او میرے بندے، او میری ایک بندی، میری بانہی، ایک عورت، ایک مائی، ایک زیفاں، ایک بی بی اماں، بی بی حنا، اذ قالت، اللہ سے کہا اے میرے رب، امرأۃ عمران، عمران کی گھر والی، رب انی نظرت لک، اے رب میرا پالنے والا، اے میرا اللہ میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری مدد مانتی ہوں، تیری منوتی مانتی ہوں، تیری نظر کرتی ہوں۔ رب انی نظرت لک، میں تیری منوتی منت مانتی ہوں، کس چیز کی؟ ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، حمل ہو گیا ہے، پتہ نہیں لڑکا ہے یا تو ہی جانتا ہے، مگر میرا عرض ہے، میری عرضی ہے، میری درخواست ہے، میری امنگ ہے، میری نیت ہے، میرا ارادہ ہے، میں تیرے سے التجا کرتی ہوں، ما فی بطنی محررا، اس کو لڑکا بنا دے، کیا بنا دے؟ مونچھوں والا بنا دے، شوہر بنا دے، لڑکا بنا دے، بچہ بنا دے، فتقبل منی، مجھے بچہ دے دے،
جو بچہ میرے پیٹ سے آئے گا میں تیرے گھر کا مجاور بناؤں گی، بیت المقدس کو جھاڑو دے گا، چوپا پوچا لگائے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، رہے گا بھی وہیں، پلے گا بھی وہیں، کھائے گا بھی، تیرے گھر کی منت ہو جائے گا۔ جیسے بعض لوگ منت کا مرغا، منت کو ککڑوں جنگلوں میں چھوڑتے ہیں، پیر کے کنڈارے کا ککڑا اس کو کوئی نہیں کھائے گا، یہ پیر کی منت ہے، جو کھائے گا اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ دینا کس کو تھا، کس کو دے رہا ہے؟ ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ لڑکا دے دے، مجھے بچہ دے دے، فتقبل منی، جو میں نے مانگا ہے مجھے امید ہے میری دعا کو تو قبول کرے گا۔ فتقبل منی انک، میری دعا کو سن لے، میری عرضی سن لے، میری منت کو قبول کر لے۔ انک انت، انک بے شک تو، انت تو ہی تو۔ سارے مسئلے کون حل کرتا ہے؟ مشکلیں حل کون کرتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ رنگ کون بناتا ہے؟ ٹھپے کون لگاتا ہے؟ لڑکے کون بناتا ہے؟ لڑکے کون بناتا ہے؟ زندوں سے مردہ کون نکالتا ہے؟ مردوں سے زندہ بچہ کون نکالتا ہے؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈا کون نکالتا ہے؟ مردے انڈے سے زندہ بچہ، کبوتری ہے، چڑیا ہے، سانپ ہے۔ فتقبل منی انک، جو کچھ میں نے رب مانگا ہے تو میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں انک، بے شک تو، انت تو ہی تو، السمیع العلیم، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ اللہ فرماتے فلما وضعتها، دعا قبول ہو گئی، دعا مانگ لی اماں نے، بی بی حنا نے، 9 مہینے گزر گئے، ٹائم آیا، کیا مانگا تھا اللہ سے؟ بیٹا۔ کیا مانگا تھا؟ بچہ۔ فلما وضعتها، بچے جننے کا ٹائم آ گیا، درد شروع ہو گئے، پیڑیں لگ گئیں۔ فلما وضعتها، مانگا تھا لڑکا، پیدا ہو گئی لڑکی۔ کیا مانگا تھا؟ بچہ دے دے، آ گئی بچی۔ میں نے بیٹا مانگا تھا، بچی کیوں دی؟ میں لہٰذا اپنی منت نہیں دیتی۔ میں نے مانگا تھا 10,000 ملا 1,000، میں نے مانگا تھا حج ہو گیا عمرہ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے فلما وضعتها، بچہ مانگا، بیٹا مانگا اس نے، اس کی سوچ تھی بچہ آئے گا، بیٹا ہوگا، نام ہوگا فلانے کا بیٹا، فلانے کا بیٹا۔ اللہ فرماتے آگے ہم نے سوچ لیا، اس نے یوں مانگا ہے، ہم نے اپنی قدرت کو آگے پھیلا دیا اور دنیا کو بتلایا، لوگوں مانگا تو لڑکا تھا مگر میں نے لڑکی پیدا کر دی۔ کیوں؟ زیادہ کون جانتا ہے؟ بہتر کون جانتا ہے؟ فلما وضعتها، لڑکی آ گئی، حسرت میں، افسوس میں، دکھی عالم میں، غمی میں، کہنے لگی قال رب وضعتها انثى، مولا میں نے تیرے سے بچہ مانگا، لڑکا مانگا، تیری منت مانی، تیری منوتی مانی، اور تو نے مجھے انی وضعتها انثى، تو نے مجھے بچی دے دی، تیری مرضی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں، پنجابیت کہتے ہیں میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں، میں تپیر مناون چلیاں،
او حیا کر، شرم کر۔ اللہ فرماتے ہیں مانگنے والی نے لڑکا مانگا، اس کی سوچ میں لڑکا آئے گا، مگر میری قدرت میں ہو گیا لڑکا نہیں دینا، لڑکی دینی ہے۔ اس سے اور آگے مسئلے حل کرواؤں گا اور دنیا کو بتلاؤں گا۔ افسوس میں، حسرت میں، دکھی عالم میں کا فلما وضعتها، لڑکی پیدا ہو گئی، رب انی وضعتها انثى، میں نے تو منت مانی تھی، نظر مانی، نیاز مانی کہ بچہ دے دے، بیت المقدس کا مجاور بناؤں گی، میرے اللہ تو نے مجھے بیٹی دے دی۔ اللہ نے فرمایا واللہ عالم، او حنا مانگنے والی زیادہ میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں تجھے علم نہیں، جو تو جانتی ہے مجھے علم ہے۔ میرے علم کا، میری جان کا، میری قدرت کا، میری پہچان کا کسی کو علم نہیں ہے، مگر جتنے دنیا میں لوگ ہیں سب کی سازوں کو، اندر ظاہر کی باتوں کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ علم، علم علم سے جاننا، اعلم زیادہ جاننا۔ واللہ اعلم بما وضعت، میں زیادہ جانتا ہوں تو نے جو بچی جنی ہے۔ اے حنا جی اللہ ولیس الذکر کالانثی، تو نے بیٹا مانگا، یہ میں نے بچی پیدا کر دی۔ لیس الذکر کالانثی، یہ جو بچی آئی ہے بچے سے بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو نے لڑکا مانگا میں نے لڑکی دے دی، تو نے شوہر مانگا میں نے چھوری دے دی، تو نے بیٹا مانگا میں نے بیٹی دے دی، تو نے مرد مانگا میں نے عورت دے دی، مگر میری حنا، او میری بندی، اے دیکھ میری بندی، لیس الذکر کالانثی، یہ جو بچی آئی ہے بچے سے بہتر ہے۔ اب بی بی حنا کو کیا پتہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ نے فرمایا او حنا اس کا نام تو نے نہیں رکھنا، اس کا نام میں رکھوں گا۔ مریم علیہ السلام، کس نے نام رکھا؟ اماں نے منت مانی لڑکا دے دے، لڑکی اللہ نے پیدا کر دی، نام بھی اللہ نے رکھ دیا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میری بندی نہ گھبرا، مرد عورت میں بڑا فرق ہے، مرد بازار میں جائے، دکان پہ جائے، کاروبار کرے، سڑک پہ جائے، عورت اور مرد میں بڑا فرق ہے۔ مرد کھلے عام گھومے، عورت پردے میں رہے، چار دیواری میں رہے۔ اے مریم کی اماں نام رکھ دیا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اس کے اگلا ذمہ میرے ذمہ، اس کی حفاظت میرے ذمہ، اس کی پرورش میری ذمہ، اس کی دیکھ بھال میرے ذمہ۔ وَذُرِّيَّتَهَا، لڑکی ہے آخر بڑی ہوگی، شادی ہوگی، بچے آئیں گے۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، وسوسوں سے، کیونکہ لڑکی ہے اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ بچے کو اٹھایا بی بی مریم کی اماں نے، بی بی حنا نے سیدھا لے گئی بیت المقدس۔ منت مانی تھی لڑکا، مگر لڑکی آ گئی، ٹھیک ہے، اس کی مرضی آئی تو ہے نا، نام تو ہے نا، بیٹا یا بیٹی، بچہ دے دے یا بچی دے دے، بچہ آیا تو نعمت ہے، بیٹی آئے تو رحمت ہے۔ سبحان اللہ، نعمت کا شان الگ ہے اور رحمت کا شان، بولو سبحان اللہ، بولو۔ وہاں جا کے حضرت زکریا علیہ السلام، خالہ زاد بھائی تھے، مریم علیہ السلام کی جو، زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بیوی مریم کی خالہ تھی۔ بی بی حنا نے جا کے بچی کو پیش کیا، جناب یہ امانت ہے، بچی کیوں لے آئی؟ فرمایا منت مانی تھی،
ایسا ایسا ہوا اس نے دے دیا بچی، منت میری تھی لہذا اس کو پکڑو۔ فتقبلها ربها، سبحان اللہ، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ فرماتے وہاں لے گئی زکریا علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کی بندی یہ لڑکی لے آئی ہے، فرمایا میں نے منت مانی تھی لہذا اس کو سنبھالو۔ بچی کو کون سنبھالے گا؟ یہاں مرد ہیں، 100 میں مرد ہیں آنے والے جماعتی نماز پڑھنے والے، اس بچی کی حفاظت کون کرے گا؟ لہذا قرآ ڈالتے ہیں، پکھا بیسی ڈالیے، پرچی نکالتے ہیں، جس کے نام کے نکلی پیسہ لے جائے گا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بچی کی پرورش کا ذمہ ہم نے لے لیا، پالتے رہے بڑھاتے رہے بڑی حفاظت میں نشو و نما میں۔ وکفلها زکریا، اور کفالت کا ذریعہ زکریا علیہ السلام کا حصہ نام آیا۔ کس کے حصے پہ قرآن نکلا؟ زکریا علیہ السلام، امام بھی بیت المقدس کے، پھر نبی بھی اللہ کے، ادھر خالہ وہ خالو، شاباش، اس کو پالو بھی صحیح ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا، بچی پل رہی ہے بڑی ہو رہی ہے، پالنے والا اللہ، کھلانے والے ہو، بڑی نشو و نما میں۔ ایک عمدہ قیمت کی بچی، مانگا بیٹا اور مل گئی، پہنچا دی، منت کی تھی اللہ کے گھر میں دی، آتے رہنا مل جانا، اب بچی پل رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا زکریا علیہ السلام جاتے ہیں 5 سال 10 سال 8 سال 9 سال 15 سال، محراب میں اکیلا کمرہ، کھڑکی بند، تالا لگایا، چلے گئے 2 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے، واپس آئے، تالا کھولا، کھانا ہے پینا ہے جو بھی ہے دیکھ بھال ہے۔ اللہ فرماتے دنیا والوں ان کی سوچ دیکھو، میری قدرت دیکھو، میرے بندے ہو، میرا پالنا بھی دیکھو، میرا پیدا کرنا بھی دیکھو، میرا بنانا بھی دیکھو، میری قدرت بھی دیکھو، میں قادر ہوں، میرے کرشمے بھی دیکھو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام دوپہر کے ٹائم آئے، چابی جیب سے نکالی، باہر سے تالا کھولا، دروازہ کھول کے اندر گئے، دیکھا وجد عندها رزقا، بولو سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ کیا ہے؟ مسجد کا محراب کے ساتھ حجرہ ہے، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، خالو جائے خالہ جائے۔ جیسے دروازہ کھولا وجد عندها رزقا، مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہیں، خشک میوے، بادام ہیں، اخروٹ ہیں، چلگوزے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، دنیا والے نظر نہیں آتے، لگتا ہے خوب دامال آیا ہے۔ وجد عندها رزقا، روٹی بھی رزق، پانی بھی رزق، آم بھی رزق، کھجور بھی رزق، پھل بھی رزق، فروٹ، یہ سارے کیا ہیں؟ من الثمرات رزقا لکم، پھل بھی دیتا ہوں رزق بھی کھلاتا ہوں، کیونکہ وعدہ تھا نا، منت تو نے مانی ہے، نشو و نما میرے ذمہ ہے، کھانا پلانا میں اس کو بڑھاؤں گا۔ غریب کا بال بیچارہ دکھ سے پلتا ہے، اور امیروں کا مال، امیروں کے بچے جلدی پل، طرح طرح کی مال کا اٹا گٹا ہو گیا، اور غریب کا بیٹا بیچارہ۔ اب اس کو پالنے والا، اس کا ذمہ اور ٹھیکہ کس نے لیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جیسے دروازہ کھولا
تعجب میں کھڑے ہو گئے. عمدہ قسم کا مال آگے رکھا ہے اور بچی نوش فرما رہی ہیں, بچی کھا رہی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام گھبرا گئے, سوچ میں پڑ گئے. چابی میرے پاس ہے, تالا بھی لگا ہوا ہے, روشن دان بند ہے, اندر جوان بچی بیٹھی ہے, یہ کیسا ہو گیا؟ آیا کوئی نہیں. پھل کس نے دیے؟ یہ میوے کس نے دیے؟ قال یا مریم. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہاں کرتے ہو نہ کرتے ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے بچی, اے مریم, یا مریم, اے بیٹی, اے مریم, جی خالو جی, اللہ لک ھذا. یہ مال کدھر سے ہے؟ یہ جو تو کھا رہی عمدہ قسم کا مال, بالکل صاف ستھرا, چھوٹے چلوزے نہیں ہیں, بڑے ہیں, اخروٹ بھی عمدہ قسم کے ہیں. میں نے تو ایسا مال دیکھا نہیں ہے. اللہ لک ھذا, اللہ بمانا کیفا, کہاں سے آیا یہ مال, کون دے گیا ہے؟ آگے تو بھی مریم تھی علیہ السلام, کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ. اے میرے سے پوچھنے والا زکریا میرا خالو, یہ مال مجھے اس نے دیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. مما نے لڑکا مانگا, اللہ نے مجھے پیدا کر دیا, مما نے یہاں پہنچایا, روزی کا ذمہ اس نے لیا. قالت ہوا من عند اللہ. کس نے دیا ہے؟ آنے والا آیا, پتہ نہیں چلا, یہ سامنے مال آ گیا ہے, میں کھا رہی ہوں. اللہ لک ھذا, کہاں سے آیا ہے, کس نے دیا ہے؟ وہ گبھرو جوان آیا, تالا بھی ٹوٹا نہیں ہے, کھڑکیاں بھی بند ہے, سارے دروازے بند ہیں. بند دروازوں میں دینے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ اماں کے پیٹ کے دروازے بند ہیں, 3 جھلیوں میں, پردوں میں, عرش پہ بیٹھ کے بنانے والا کون؟ سبحان اللہ. سمجھ آ جائے تو انسان کا بچہ بن جائے, نہ سمجھ آئے تو بھتر, تیری مرضی. قالت هو من عند اللہ, ان اللہ. آگے بھی مریم علیہ السلام بننے والی, اللہ نے بھیجے ہیں, اللہ نے دیے ہیں, اللہ کا دیا مال ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں کس نے دیا ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب دیتا ہے تو حساب کرتا ہے, بغیر پوچھے, بغیر مانگے, بغیر حساب و کتاب کے. رزق دیا ہے مجھے اللہ نے. زکریا علیہ السلام کی 90 سال عمر ہے. کتنی؟ بولو. یہ جو اللہ کا نبی ہے, جو پرورش کر رہا ہے بچی کی دیکھ بھال, 90 سال عمر ہے, اولاد نہیں ہے, نہ لڑکا نہ لڑکی. جب یہ بات سنی نا, بچی پیدا ہو گئی, پر اندر بیٹھی ہے, ادھر بے موسم میوے, گرمی کے موسم میوے سردی میں, سردی کے میوے گرمی میں, بے موسم میوے اس کو کھلا سکتا ہے, دروازہ بند ہے, اس کو دے سکتا ہے. میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو میں کیوں نہ اس کو بلاؤں کہ مجھے بھی بے موسمہ بچہ دے دے. دیکھو کہاں منت ہے بی بی حنہ کی, کہاں مریم علیہ السلام کی, کہاں وہ پیدائش, ایک سے دوسرا کام. یہ پردوں میں جانتا کون ہے؟ بی بی حنہ کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی آئے گی, پھر یوں ہوگا, وہ یوں جائے گا. اس کے بہانے, اس کے وسیلے سے, اس کے قرب سے زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد ملے گی. زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے تعجب میں. اللہ اگر بے موسم میوے اس بچی کو کھلا سکتا ہے تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے اولاد نہیں ہے, تو کیا مجھے تو لڑکا نہیں دے سکتا؟ وہیں کھڑے کھڑے نا دل میں چوٹ لگی, نبی کے دل میں. اللہ کا نبی, بیت المقدس کا امام, اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہنالک دعا
بولو سبحان اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربا۔ دنیا والوں میرا نبی بوڑھا اولاد نہیں ہے، دل کو کرنٹ لگ گیا، یہاں بے موسم میوے دے سکتا ہے، میری داڑھی بھی سفید ہو گئی، کمزور ہو گیا، وجود لپک گیا، اماں بھی بوڑھی، باپ بھی بوڑھا، نبی بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی، سیزن نہیں ہے، جوانی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں دے سکتا ہے تو بے موسم ہمیں بھی دے دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتے لوگوں میرے نبی نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، پیروں کو نہیں بلایا، آدم کو نہیں بلایا، ابراہیم کو نہیں بلایا، نوح علیہ السلام کو نہیں بلایا، ہاڑا وسیلہ نہیں دیا، وہیں بیت المقدس کے محراب میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ بولو بولو بولو۔ روزی کس سے مانگو؟ رزق کس سے مانگو؟ دکھی حالت میں آرام سکون کس سے مانگو؟ جو کچھ مانگنا ہے میرے سے مانگو۔ اگر کسی اور کے دروازے پہ گئے، اور کا ہیلا وسیلہ، اور کے دربار پہ گئے، زندہ یا مردہ، تجھے انسانوں کی لسٹ میں نکال کر خنزیر بنا دوں گا، میرے سے مانگو۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے، امید تو تھی مگر لا امیدی نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ فرماتے میرے نبی نے مجھے پکارا، قال رب، اے رب، رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی مربی، پیدا کرنا الگ ہے اور پالنا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی بادشاہی ہے، آسمانوں کا بادشاہ کون؟ بولو، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ بھی مالک اللہ، خالق اللہ۔ للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ او پیرو فقیرو، شاہو گداؤ، صدرو وزیرو، کالے ہو گورے ہو، چھوٹے ہو موٹے ہو، اوپر والے ہو نیچے والے ہو، اندر والے ہو باہر والے ہو، یخلق ما یشاء، اوپر اندر سارے جہان میں میری بادشاہی ہے، جیسے پیدا کروں میری مرضی۔ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ فرمایا بولے من یشاء اناسا، جیسے چاہوں پیدا کروں بچیاں دے دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بچے نہیں ہیں بچے دے دوں میری مرضی، او یزوجہم ذکرانا واناسا، لڑکے بھی دے دوں لڑکے بھی دے دوں میری مرضی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، مہر لگا دوں، ٹھپا لگا دوں، انڈر بنا دوں، نہیں دینی اولاد، 5 شادیاں کر لے، 4 کر لے، سب کو طلاق دے، پھر نئے سرے سے 100 کے قریب پہنچا، میں نہیں دیتا میری مرضی۔ کون قادر ہے؟ ادھر نبی کہہ رہے اللہ مجھے لڑکا دے دے، بے موسم میوے اس بچی کو کھلا سکتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تیرا نبی ہوں، بیت المقدس کا امام ہوں۔ دعا زکریا ربا رب ہب لی من لدنک، ہب لی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں کہا اللہ ساری تیری تعریفیں، بڑھاپے میں ایک بیوی سے اسماعیل دیا، دوسری بیوی سے ہاجرہ سے مجھے اسماعیل دیا، سارہ سے مجھے اسحاق دیا، کس کی تعریف ہے؟
یہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں حبلی ملدن کا بخش دے 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 اپنی طرف سے دے تیرے پاس جو بچوں کے خزانے کس کے پاس؟ وہ بولو لڑکیوں کے خزانے کس کے پاس؟ اندھوں کے خزانے کس کے پاس؟ دنیا جہان کے خزانے کس کے پاس؟ حبلی ملدن کا پیر سے نہیں، فقیر سے نہیں، گدھا سے نہیں، شاہ سے نہیں، دلدل سے نہیں، پانی سے نہیں، جکر بمر سے نہیں، ملدن کا اپنی طرف سے دے مجھے بخش دے ذریتا طیبتا بچہ بھی دے بچہ پاک دے اہل علم دے خوبصورت دے کیوں انکا سمیع الدعاء بے شک تو سننے والا جاننے والا دعاؤں کو سننے والا۔ زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا بھاگ میرا نبی مانگ رہا ہے۔ ٹھاٹھا ہو گئی ہے، ٹھاٹھا جانتے ہو یہ ہاتھ، یہ دعا مانگی بہانہ حضرت مریم بنی، اوپر سے قبول ہو گئی، اوپر سے فرشتہ آ گیا فنادته الملائکہ فرشتہ آ گیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ یبشرک بیحییٰ زکریا جی خوشخبری مل جائے، خوشخبری دینے آیا ہوں، تیری دعا عرش پہ لگ گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ سبحان اللہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ لڑکا بھی ہو گیا، آرڈر ہو گیا، اور اس کا نام بھی عرش والے نے رکھ دیا۔ ایسا رکھا کہ پہلے جتنے امتیں گزری، جتنے نبی گزرے، ایسا نام آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ مریم کا نام بھی میں نے رکھا، تیرے بیٹے کا نام بھی یحییٰ میں نے رکھا، باپ بھی نبی یحییٰ علیہ السلام بھی، اور بولو سکھلا رہا ہے میرے سے مانگو مصدقا بکلمات من اللہ، میرے کلمے بولے گا، میری باتیں بتائے گا، وسیداً سردار ہوگا، سبحان اللہ، وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو نے لڑکا مانگا، میں نے نبی بھی بنا دیا، امت کا سردار بھی بنا دیا، سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کو بیوی ملے، اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام جوان ہو گئی، پلتے پلاتے نشو و نما میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آگے بیان کریں مریم کا وہ زکریا کو چھوڑتے ہیں علیہ السلام، سورت مریم وہ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، لوگو بی بی حنا نے لڑکا مانگا، میں نے مریم دے دی بچی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں نے اس قرآن میں، اپنی کتاب میں، اپنی زبان میں، میرے بنے ہوئے اس لوح محفوظ کے انمول خزانے میں میں ذکر کر رہا ہوں ایک بچی مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، بچی جوان ہو گئی، غسل کا ٹائم آ گیا، نہانے کا ٹائم آ گیا، وہیں سے نکلی اپنے محراب سے، اپنے اس حجرے سے، اپنے اس گھر سے باہر آئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پردہ لگایا، بالٹی بھری، ڈبہ رکھا، آگے پردہ دے کے کہ میں ڈول سے پانی ڈالوں، میں غسل کروں، اپنا متھا دھوؤں، غسل کروں، پاک ہو جاؤں۔ بچہ بھی جوان ہوتا ہے نشانی ہے، لڑکی بھی جوان ہوتی ہے نشانی ہے۔ مکانا شرقیا
فاتخذت من دونهم حجابا. سمجھ آ رہی ہے؟ دیہات کا ماحول ہے، گھر سے نکل کے جنگل میں پردہ دے رہی ہے، ادھر بھی کپڑا ادھر بھی کپڑا، تاکہ میں کسی نہ دیکھوں، مجھے کسی کوئی نہ دیکھے، حیا کے عالم میں. فاتخذت من دونهم حجابا، پردہ دے کے پانی کا ڈبہ اوپر چڑھنے لگی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. کہاں منت ہے، منت سے کیا نظام چل رہا ہے، اس کی قدرت بھی اعلیٰ ہے. غسل خانے میں نہانے کی جگہ میں بندہ آ گیا، اچھا چیت اجنبی، پتہ ہی نہیں چلا، ادھر سے آیا اوپر سے آیا، کدھر سے آیا، بڑا خوبصورت نوجوان، اچھے کپڑے پہنے. اللہ فرماتے فارسلنا الیہا روحنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑکی غسل کر رہی ہو، ماں بہن بیٹی غسل کر رہی ہو، اچانک کوئی بندہ اجنبی آ جائے، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اوپر سے فرشتہ بندے کی شکل میں بھیج دیا. بندے کی شکل میں فرشتے کو لباس پہنا کے اللہ نے فرمایا جا، مریم جوان ہو گئی ہے، غسل کر رہی ہے، وہاں جا کے اس کو خوشخبری دے. ماں نے مانگا بیٹا، پیدا ہوئی بیٹی، بیٹی آئی بیت المقدس میں، آج جوان غسل کر رہی ہے. غسل خانے میں نہانے میں اچانک کوئی بندہ آ جائے تو گھبرا گئے. سبحان اللہ، کیا میرے اللہ نے نقشہ کیا. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا، میرے محمد کریم، میرا پیارا سونا، میرا محمد کریم، اے سننے والوں میرے بندے ہو، ہم نے اوپر سے فرشتہ بھیجا. روحنا، فرشتے کو ہم نے بھیجا. کیسے بھیجا؟ فتمثل لها بشرا سویا، بندے کی شکل میں آگے آ کے کھڑا ہو گیا. جلدی جلدی اماں نے، بی بی مریم نے فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن. اے جوانا، اے لڑکا نوجوانا، اگر تجھے رب کا حیا آتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ، تیری عام شام، میرے پاس کچھ نہیں، لڑنے کے لیے چھرا چاقو نہیں ہے، یہ بندہ میرے آگے آ گیا ہے. انی اعوذ بالرحمن، میں تیری بھی پناہ لیتی ہوں، من کا ان کنت تقیا. اے جوانا، اے نوجوان لڑکا، بڑا خوبصورت ہے، تیرے دل میں اگر تقوی ہے، رب کا حیا ہے تو میرے سے ہٹ جا. کون ہے اندر آ جائے؟ میں عزت والی کنواری بچی، خوبصورت بچی، کیوں خوبصورت بچی، بڑی عمدہ خاندان والی بچی، نبیوں کے اولاد میں سے ہے. اللہ انی اعوذ بالرحمن، اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اس سے بچا لے. فرشتہ سن رہا ہے، من کا ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہٹ جا، میرے سے نکل جا، مجھے شرمندہ نہ کر، میری عزت کو داغدار نہ کر. آگے تھا کون؟ بولو، آگے کون تھا؟ فرشتہ. فرشتے نے کہا بی بی جس خیال میں تو ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں. جبریل کی گود میں خوبصورت لڑکی بٹھا دو، جبریل کو کیا کرو؟ وہ تو نور ہے اللہ کا. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتی، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ شراب، نہ پانی، اللہ کا نور ہے. فرشتے نے کہا قال انما، اے مریم نہ گھبرا، انا رسول ربک،
میں اس کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، بندے کی شکل میں آیا ہوں، مجھے تیرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے تجھے ہاتھ نہیں لگانا، لگاؤں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، دیکھوں تو کچھ نہیں ملے گا، میرے اندر نہ وہ دل ہے، نہ میرے اندر آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ خیل، نہ میں مرد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، انا رسول ربک، اس کا بھیجا ہوا ہوں، میں پیغام میرے پاس سے نہیں آئے، امانت ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ یہ اندر بات ہو رہی ہے غسل کرنا، انا رسول ربک لأہب، اچھا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو کیا کرنا ہے، لأہب لک غلاما زکیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی نہ سنا ہو میرے بھائیوں، فرشتے نے بولا جبرائیل نے، اے مریم میں اس لیے آیا ہوں، اس نے بھیجا ہے مجھے، اللہ تجھے بچہ دے گا۔ کیا دے گا؟ کنواری بچی، تجھے اللہ لڑکا دے گا۔ اچھا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اپنے خزانے سے، اس کے پاس جو لڑکوں کے خزانے ہیں کون والے، قدرت کی باریک بینی والے، اس کے کمپیوٹر کے نظام والے، تیرے بارے میں اس نے سوچا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں صرف تجھے کہنے آیا ہوں، سنیا پیغام لے آیا ہوں، میں قاصد ہوں، میں ڈاک خانہ ڈاکیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے بچہ دے گا بالکل پاک لڑکا۔ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي، فرشتہ سن رہا ہے، مریم سنا رہی ہے، أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، وہ ایسے اصول نہیں ہے، ہوئی ہوا نہیں ہے، آدم سے آج تک ایسا نہیں ہوا بغیر شادی کے بچی ہو جائے، لڑکا ہو جائے، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، بیوی بنتی ہے، جب جوڑ ملتا ہے تو اللہ بچے دیتا ہے، ایسا کیسا ہو گیا مجھے لڑکا ہوگا؟ واہ، یہ کیسے ہے؟ قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، کیسے لڑکا ہوگا، مجھے ہاتھ لگایا کسی نے نہیں، مجھے مہندی نہیں لگی، اماں ابا کو پتہ نہیں، میری منگنی نہیں ہوئی، میرا انتخاب نہیں ہوا، اور میرا دلہا بنانے لم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اک بغیا، میں نے اپنی عزت کو داغدار نہیں کیا، میں کنواری بچی، تو کیا کہہ رہا ہے، میرا تو حال برا کر دیا، میری پھپھڑی کانپ رہی ہے، میرے تو دونوں جہان برباد ہو گئے۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ فرشتے نے بولا قال کذالک، میرا واسطہ نہیں ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، قال کذالک، سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ قال کذالک، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو کہنے آیا ہوں، اس کی مرضی تو جان، تیرا رب جانے۔ اللہ نے فرمایا قال ربک هو علی هین ولنجعلہ آیۃ للناس، سبحان تیری قدرت میں قربان جائے، کیا اللہ کا قرآن ہے، کبھی قرآن کھول کے معنی پڑھا کرو، اس کا ترجمہ پڑھا کرو، دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ وحدہ، فرمایا جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن کا دل کانپ جاتا ہے، سبحان، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، عرش والا قرآن بنا کے نبی کو دے رہا ہے، اور کہاں حضرت زکریا، کہاں ابراہیم، کہاں یعقوب، کہاں موسیٰ، کہاں عیسیٰ، ہزاروں سال بعد 1500 سال ہو رہے ہیں، اور وہی قرآن آج بھی موجود ہے جو قیامت تک چلے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ لم یمسسنی بشر، مہندی لگی نہیں، منگنی ہوئی نہیں، انتخاب ہوا نہیں، دلہا چنا نہیں، ہاتھ لگایا نہیں، میرے چہرے کو کسی نے دیکھا نہیں، کیسے بچہ ہوگا
گا اور میں نے کبھی بغاوت نہیں کی، عزت فروشی نہیں کی، نعوذ باللہ میں نے دکان نہیں چلائے، جب سے پیدا ہوئی ہوں اسی اندر رہتی ہوں، آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ فرشتے نے کہا قال کذالک، اسی طرح ہوتا رہتا ہے، وہ جانے تو جان، میرا کوئی دخل عمل نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ قال ربک هو علی ہین، اس کے لیے بڑا آسان ہے، اگر وہ تجھے بچہ دے گا تو اگلا نظام بھی وہی سنبھال لے گا، جس نے یہ کرنا ہے تو اگلا نظام بھی کون سنبھالے گا؟ اچھا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ کیوں اللہ ایسے کر رہا ہے؟ قیامت تک لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا۔ آدم کو بغیر ابا اماں کے بنایا، آدم کا باپ نہیں، اماں حوا کی مما نہیں ہے، اس جوڑے کو بغیر ماں باپ کے بنایا۔ بی بی مریم کو بنایا، بیٹا بیٹی ہو گئی، مریم سے عیسیٰ پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ آیۃ للناس، قیامت تک اپنی قدرت کی نشانی دکھلائے گا لوگوں۔ قادر اس کو کہتے ہیں جو نہ ہونے والا کام ہو جائے، امید بھی نہ ہو جائے، پتھر سونا بن جائے، پانی چاندی بن جائے، کڑوا میٹھا ہو جائے، کالا گورا ہو جائے، گورا کالا ہو جائے، بنانے والا کون ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فیصلہ اس نے کر دیا ہے، حکم اس کا چل گیا ہے، ہو جائے گا۔ اے باتوں میں کیا کہتے ہو کہ ہاں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ جبرائیل نے پھونکا دیا، پھونکے میں بچہ بن گیا۔ بنایا کس نے؟ پھونکے سے بچہ تیار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دکھ کے عالم میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے بچے جننے کا ٹائم آ گیا، بچے جننے کا ٹائم آ گیا، درد شروع ہو گئے، گھر سے نکلی بھاگی، فَحَمَلَتْهُ فَالْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جنگل میں بھاگی، کیا کروں، نہ اماں کو بتاؤں کیا ہوگا، برادری دیکھے گی کیا ہوگا، نانا چاچا رشتہ دار خالہ نانی دادی رشتہ دار کیا بولیں گے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، الگ تھلگ ہو کر جنگل میں چلی گئی، بھاگتے بھاگتے دیکھا ادھر دیکھا کوئی سارا نہیں ہے، پیڑیں لگ گئی، سول شروع ہو گئی، اندر بچے کے جننے کا ٹائم آ گیا، دیکھا ایک کھجور کھڑی ہوئی ہے، کھجور کے جڑ میں بیٹھ کر فَجَاءَ الْمَخَاضُ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لوگوں میری بندی بھاگ رہی ہے، بی بی مریم علیہ السلام، بچے کا ٹائم آ گیا، دائی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ایک نظام ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں دائی ہوتی ہے، اماں ابا اماں ہوتی ہے، خالہ بہنیں ہوتی ہیں، ایک پردے کا کوئی بھی نہیں ہے، ایک اکیلی لڑکی، نوجوان لڑکی، کنواری سے بچہ ہو گیا، اس کے حکم سے ہو گیا۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے جڑ کے ساتھ کھجور دے مٹھ دے نال آ کے وہاں بیٹھی، ادھر در شروع ہو گیا۔ قالت یا لیتنی متو، ادھر دیکھا کوئی نہیں، سہارا کوئی نہیں، اماں ہے نہیں، دائی ہے نہیں، ڈاکٹر ہے نہیں، لیڈی ہے نہیں، جنگل میں اکیلی بچی بیٹھی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں جب پیدا ہوئی مر جاتی، میں بھولی بھالی ہو جاتی،
بولا بندہ چریا بندہ، اس کو ہوش نہیں ہے، چریا نہ کھانے کا نہ پینے۔ اے میرا مولا، میں یا تو پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوتی مر جاتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کس کو کہہ رہی ہے وہ؟ بولو اللہ۔ یا لیتنی متو، مر جاتی قبل ھذا، آج کس دن دیکھنے سے۔ میرے ساتھ نہ کپڑا ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ اماں ہے، نہ دائی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ گھبرا، جو کام ادھر سے ہوتا ہے میں اپنی قدرت سے کروں گا، جس سے میں یاری لگاتا ہوں میں نبھا کے دکھاؤں گا۔ مشرکو ہے پیر مناون چلیاں میری لاچی دے گل وچ، کدھر گیا تھا؟ پیر صاحب کے دربار میں منت مانی، چاول دینے، بکرا ذبح کرنے، چومنے، چاٹنے، کپڑا ڈالنے، کچھ نہیں بچا تیرا، وغیرہ وغیرہ، نتھو کھارا، ایک عمل ہی قبول نہیں۔ انشاءاللہ بغاری صاحب کے جہنم۔ لا حول ولا قوت، سچ تو کہو، چھوڑ دو، جاؤ صحیح عبرت کے لیے۔ دے دے، میں غریب ہوں میری نہیں سنتا، تو یار ہے اس کا تیری سنتا ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں ہے، برزخ میں ہے، پردوں میں ہے، اس کی حقیقت رب جانے، تو وہ اسے مانگ رہا ہے تیرے یہ سب بیوقوف دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر میں فرشتے کو بھیجتا تو کچھ بات بنتی میاں، جیسے جبرائیل آیا، پھونکا دیا، بنایا رب نے، ابھی بھی وہ فرشتہ آتا بات کرتا، ہم نے کہا بات کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے اوپر سے خود بلایا مریم، بولو سبحان اللہ۔ کس نے بلایا؟ ڈائریکٹ شروع ہو گیا کام۔ اللہ بولے موسیٰ سنے، کلیم بولے رب سنے۔ فنادا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اے میری بندی مریم نہ گھبرا، سبحان اللہ۔ فناداها من تحتها، نیچے سے آواز آئی، من تحتها اللہ تحزنی، غم نہ کر، فکر نہ کر، علم نہ کر، سوچنا، قد جعل ربک تحتک سریا۔ نیچے دیکھ، نیچے دیکھ، نہر شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ کھجور کے جڑ کے نیچے چشمہ بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے۔ اے میری بندی اوپر جلدی اٹھ جا، ادھر سے گھونٹ منہ میں ڈال لے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، دو ماں نے فرمائے یا کھجور کے تنے سے اپنے آپ کو ایسے ہلا، کھجور ہلے گی، اوپر سے کھجوریں گریں گی، یا چھڑی کو پکڑ لے، نہ موسم ہے، نہ کھجوریں لگی ہیں، نہ کوئی ڈنگ ہے، نہ کوئی چھوارا ہے۔ ہلانا تیرا کام ہے، کچا پکا ڈوکا دینا میرا کام ہے، کھانا تیرا کام ہے، عیسیٰ کو باہر لے آنا۔ سمجھ آئی گئی؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم تھوڑی سی محنت کر، حرکت میں برکت ہے، ادھر سے پانی پی لے، اوپر سے چھڑی کو ہلا لے۔ پکی کھجور نہیں کھانا، آدھی کچی آدھی پکی۔ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھانا تیرا کام ہے۔ انجیکشن لگ گیا، عیسیٰ کو باہر آنا میری قدرت کا کام۔ فَكُلِي، کھا، وَاشْرَبِي، پی، وَقَرِّ عَيْنًا، چپ کر کے بیٹھے ہو، افغانستان سے بولو سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ چھڑی ہلائی، کھجور کا پتا ہلا، چھڑی ہلی، تنا ہلا، ایک کھجور کھائی، کھجور اندر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں دیا درد؟ اصولی بات ہے، بچوں والے ہو، بھینس کو دیکھو، اونٹنی کو دیکھو، بکری کو دیکھو، گدھی کو دیکھو، گائے کو دیکھو، کتنا درد ہے۔
بچہ باہر آتا ہے تو اپنا درد بھول جاتا ہے بچے کی محبت میں، اپنی زبان سے اس کو خون کو چاٹ رہی ہے۔ کہتے ہیں چاٹنے دے، جتنا چاٹے گی دودھ زیادہ دے گی۔ اماں کا بچہ ہوا رو رہی ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو کہتی مجھے دکھاؤ لڑکا لڑکی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا مریم کھجور کھا لے، واشربی پانی کا گھونٹ پی لے، جب یہ دونوں کر لے گی بچہ آ جائے گا۔ وَقَرِّ عَيْنَا، جو اندر تھا وہ باہر آ گیا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہم نے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، یا اللہ میرا تو ستیہ ناس ہو گیا میرا مولا، پہلے تو عزت تھی چلو کپڑا ڈال کے چلتی رہی، اب یہ میرا بچہ میری جیب گود میں آ گیا، کیسے چھپاؤں گی، کہاں لے جاؤں گی، لوگ کیا بولیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہ گھبرا، اتنا انتظام ہم نے کیا، اگلا بھی ہم نے کر کے رکھا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ منت کس کی مانگنی چاہیے؟ اعتکاف والے ہو، اس کے گھر میں بیٹھے ہو، دے گا تو جاؤں گا ورنہ تیرے دروازے کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ اللہ فرماتے رشتہ جوڑ لے میرے ساتھ، ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں محمد کا خدا ہی نہیں، تجھے نہ دوں تو کس کو دوں؟ اچھا بچے کو گود میں اٹھایا، اب یہ بچہ کنواری بچی، نوجوان بچی، ابا اماں کو پتہ نہیں کہاں پلنے والی، بچہ اللہ میاں فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، یا اللہ ہو گیا میرا کام، کس کس کو میں جواب دوں گی، کس کس سے میں بات کروں گی، ابا کیا کہے گا، اماں کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، میری بستی والے کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فَقُولِي انی نظرت ماں کہرت انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ تیری منت مانگوں لڑکا دے دے۔ اللہ نے فرمایا مریم تیری ماں نے لڑکا مانگا، منت مان کے میں نے تجھے پیدا کیا، تو میری منت مان لے۔ تیری ماں نے بھی میری مانی، انی نظرت للرحمن صوما، اس بچے کو گود میں لے کر جھولی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے جب اپنی برادری میں جائے، لوگ پوچھیں گے کہاں سے بچہ لے آئی؟ لگتا ہے دیکھ آگے قرآن میں ہے، دیکھ تو صحیح یہ حال ہے بابا، نبیوں کی اولاد، ولیوں کی اولاد، نیک بندوں کا کام یہ دیکھو، کنواری بچی بچہ لے کے آئی، اللہ نے فرمایا تو بولنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، کس کے لیے؟ ہمارا روزہ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی کے قریب جانا نہیں ہے، پانی شراب پینا نہیں ہے، روٹی حلوہ کھانا نہیں ہے، 14 گھنٹے چپ کر کے رہو، شام کو جو مانگو دوں گا۔ انی نظرت للرحمن صوما، اگر کوئی پوچھے تو بولو مجھے روزہ ہے، ایک کھانے کا روزہ، مجھے چپ کا روزہ ہے۔ یہ دیکھو یہ فن دیکھو جی، جان چھڑانے کے لیے چلی ہو گئی ہے، پاگل ہے کہ بول تو صحیح، ہم کیسے پوچھیں؟ جب تو صفائی نہیں دے گی تو بولیں کیسے، پوچھیں کیسے؟ کسی بندے نے چوری کی قتل کیا تو پکڑا گیا، پنچایت میں بیٹھے، آگے عدالت میں جائے گا، مر جائے گا، تو کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا وہ تو نے قتل بچانا ہے نا، جب عدالت میں جائے نا جج تیرے سے پوچھے کیا نام ہے، تو نے بولنا پباؤں، تیرے باپ کا نام، تو نے بولنا پباؤں، تیری قوم کیا ہے، پباؤں، سمجھ آ رہی ہے، کس خاندان سے ہے، پباؤں، قتل تو نے کیا، پباؤں، جو بھی پوچھے یہی بولنا۔ بندہ پکڑا گیا، پولیس والے لے گئے، عدالت میں پیش ہوا، جج نے پوچھا کیا نام ہے جناب تیرا، کہنے لگا پباؤں، باپ کا نام پباؤں، قوم کیا ہے پباؤں، یہ کیا کرتے گئے۔ جج نے بولا اے پولیس والے ہو، پھول والے ہو، شرم نہیں آتا، چریا میرے پاس لائے ہو، پاگل کا بچہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، چل جا، چھٹی ہے اس کی۔ ایسے بندے بھی ہوتے رہتے، یا اللہ بچہ تو آ گیا گود میں،
ادھر بولوں تب بھی میرے لیے اچھا نہیں ہے، میں کس کس کی صفائی دوں گی؟ اللہ نے فرمایا چپ کا روزہ رکھ لینا، اور اگر زیادہ تپائے نا تجھے گرم کریں تو پھر اس کی طرف اشارہ کرنا، بولے اس سے پوچھو یہ جو 3 دن کا 3 مہینے کا 1 مہینے کا یہ جو میری گود میں ہے نا اس سے بات کرو، میرے سے بات نہیں کرو۔ فاتت بہ قومہا تحملو، ختم کرتے ہیں۔ فاتت بہ بیت المقدس سے نکلی، اپنے بچے کو اٹھایا گود میں۔ فاتت بہ قومہا تحملو، اللہ 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 سبحان اللہ، اپنا بچہ عیسیٰ گود میں ہے، رب کی قدرت کا بنایا ہوا، جس کا ابا کوئی نہیں، بنانے والا رحمان۔ اتت بہ قومہا تحملو، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بڑی ٹھگ باز ہے، بچہ کدھر سے لے آئی ہے، نعوذ باللہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا ابا بھی نیک، دادا بھی نیک، خاندان نیک، کنبہ قبیلہ نیک، نوجوان بچی پتہ نہیں چلا گود میں بچہ لے کے آ گئی ہے۔ اتت بہ قومہا تحملو، قالوا یا مریم، قالوا یا مریم، ہاں اے مریم حال سنا یہ کہاں سے بچہ لے آئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا ماں باپ برا نہیں، وما کانت امک بغیا، تیری اماں نے بھی ایسے مثال پیش نہیں کی جو تو نے کرتوت کیا ہے۔ فاشارت الیہ، گود میں بچہ ہے، زبان کا روزہ ہے، رب کی منت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ فاشارت الیہ، اس سے پوچھو، گونگے جانتے ہیں، بہرے جانتے ہیں، میرے ساتھ بات نہیں کرو اس سے۔ اگلوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بڑی فنکار ہے، نعوذ باللہ، کیسے باتیں کرتی ہے، اپنی صفائی کے لیے زبان کو بند کر دیا، بات کس سے کریں گے؟ آج تک جنانے ایسا ہو یا نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی بچے نے بولا ہو، 2 سال سے پہلے نہیں بولتا، یہ تو بچہ ہے گود میں، حسین بچہ، جمیل بچہ، گبرو بچہ، خوبصورت بچہ، تو بولتی ہے سے پوچھو۔ اللہ فرماتے جیسے حضرت مریم نے اشارہ کیا، بے پدر فرزند پیدا کند، طفل را در بعد گویا او کند، سبحان اللہ۔ فارسی میں شعر ہے، بے پدر فرزند پہ ہو، دنیا والوں بغیر باپ کے بچہ بنائے تو قادر ہے، گود والے بچے کو بلوائے تو پھر بھی قادر ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے قرات میں رکوع پڑھ دیا قرآن کا، قال انی عبد اللہ، لوگ جمع ہو گئے، سارے مر کا سن رہے ہیں، گود والا بچہ بول رہا ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ بولو، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں۔ مولوی صاحب، نبی نور ہے، بشر ہے، نبی بندہ مگر سب سے زیادہ بندہ، ایسا بندہ جس کا ہر عمل اللہ سے جڑا ہوا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم آزاد پنچھی، نبی کے ساتھ رحمان، ہمارے ساتھ شیطان، اتنا فرق ہے۔ عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے انجیل دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی
میری اماں نیک، میرا دادا نیک، میری نانی نیک، کنبا نیک، قبیلہ نیک، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے بخت والا بنایا، بدبخت نہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جب میں پیدا ہوا اس کی رحمت سے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جب مروں گا اس کی رحمت میں، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب قبر سے اٹھائے جاؤں گا تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے۔ او لوگو ذالک عیسی بن مریم، پوری تقریر کا خلاصہ، او لوگو ذالک عیسی بن مریم، یہی بچہ ہے عیسیٰ، مریم کا بیٹا ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں تم شک کرتے ہو میاں، مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ رب کا بیٹا ہے، میرا رب کوئی نہیں، ما کان للہ، میرے لیے لائق نہیں، میرے لیے بنتا نہیں، میرے لیے سجتا نہیں، میرے لیے ڈھکتا نہیں، ان یتخذ من ولد، میں بچہ بن جاؤں، بچے والا ہو جاؤں، بچوں والا ہو جاؤں، سبحانہ، میں سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ، میں بڑا پاک ہوں، اذا قضا امرا، جب قدرت میں فیصلہ کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں، یقول لہ کن فیکون، جب میں کہتا ہوں ہو جا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بی بی مریم کی اماں نے منت مانی، مجھے لڑکا دے، اللہ نے لڑکی دی، مریم پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، اندھے کی آنکھ یاد رکھیں، قم بِإِذْنِ اللہ، سبحان اللہ، آنکھیں ٹھیک، جذام کی بیماری، آدھا سفید آدھا مچھلی کھائی، دودھ پیا، برس ہو گیا، ہاتھ میں بندہ ٹھیک، قبر میں چلے گئے، بندہ سر اٹھ گیا، بردہ کھڑا ہو گیا، مر جا۔ 8 کاموں کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، 25 سال کی عمر میں رکھا، امت مخالف ہو گئی، جیسے ہم نبی کے مخالف ہیں، شکل دیکھو یہودی والی، لباس دیکھو یہودی والا، ناراض نہیں ہونا، کھانا یہودی والا، لباس یہودی والا، او جمامہ والا، اسرائیل والا، وہ جو بائیڈن ہے ٹرمپ والا، کلمہ کس کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا نبی محمد، تیری کتاب قرآن، میرا مذہب اسلام، میرا رب اللہ، میرا گھر بیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں من غش فلیس منا، منافقہ تو مومن نہیں ہے، مومن بن تو پھر بلال کی طرح بن جا، سر سے پاؤں تک بن جا، ایسا بن جا، ایسا بن جا، نبی کا غلام اور نوکر بن جا، پکا یار بن جا، میں عرش پہ بیٹھ کے تیری تعریف کروں۔ کام غلط کرتا ہے، امیدیں صحیح رکھتا ہے، حرام بھی کھائے اور دعا مانگے، حرام پہنے دعا مانگے، حرام پیے دعا مانگے، سود کھائے دعا مانگے، رشوت کھائے دعا مانگے، داڑھی کٹائے، نبی کی سنت کو بول بول کر کے گٹر میں پھینکے، پھر بھی نبی کا امتی، ٹوپی تیری ہے ہی نہیں، پگڑی تیری ہے ہی نہیں، شلوار تیری ہے ہی نہیں، لباس انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، من غش فلیس منا، جو ایسا کام کرے وہ میرے نبی کا یار نہیں، میرا امتی نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے پیچھے چلے، میری پہچان کرے، اس حال میں مرے، قیامت کے دن محمد کا امتی بن کے نبی کے ہاتھ سے پانی پیا۔ منت منوتی کس کی ہے؟ بولو، نظر مانو، آخری عشرہ ہے، آج 24 روزہ ہے، رات 25 ہے، سبحان اللہ، کیا پتہ لیلۃ القدر ہو تو اپنی منت مانو، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیوی دے دے، شادی کرا دے، روزی دے دے، ویزا لگ جائے، حج کرا دے، کتنے دنیا میں کام ہیں، تیرے نام کا 100 روپیہ دوں گا، حسب حیثیت 500 دوں گا، ایک دیگ تیری نام پی پکا کے فی سبیل اللہ کھلاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں کھلا ہے در محبت کا، لگا دے دل جس کا جی چاہے، وہ میاں کہیں آئے کہیں آئے، جو آئے جھولی بھر لائے، تو مانگتا نہ تھا کہ میں دیتا نہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، قرآن میں ہیں، دوسرے آسمان پہ بیٹھے ہیں دونوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور میرے بھائیوں جب قیامت کا قرب آئے گا، کون آئے گا؟ ہر دجال، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی 40 سال کس کا قانون چلے گا؟ بولو، ہوگا نبی، مگر نبی کا نبی امتی بن کے 40 سال قرآن کا قانون چلے گا۔ اس دھرتی میں ایک کافر، ایک مشرک بے ایمان نہیں رہے گا، سارے مسلمان پکے سچے سچے ڈھکے بنے ہوئے، اور اس قرآن کا نظام ہوگا۔ 40 سال کے بعد وفات ہوگی، نبی کے روزے میں جگہ چھوٹی ہے، محمد عربی کے روزے میں دفن ہوں گے، پھر آگے منظر ہے، پھر قیامت ہے، پھر حشر ہے، پھر نشر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ننگے ہو کے رب کی دربار میں پہنچیں گے۔ ایک اللہ نے کھلونا بنا دیا ہے، ہوا چلا دی، اس دنیا میں امتحان لگا دیا، میری پہچان کون کرتا ہے؟ دعا کرو اللہ اپنی پہچان دے، اپنے ماننے والا نبیوں کا نوکر بنائے، خصوصاً خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کا سچا عاشق بنائے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا جس لباس میں جیو گے، جس ماحول میں جیو گے، جس ماحول میں چلو گے، جس ماحول میں مرو گے، قیامت کے دن اسی ماحول میں اٹھائے جاؤ گے۔ شراب پیتے مرو گے، شراب پیتے اٹھو گے، زنا کے ارادے سے جا رہے تھے، اسی حال میں مرو گے، اسی حال میں اٹھو گے۔ قرآن پڑھتے مرو گے، روزہ رکھ کے مرو گے، جہاد میں مرو گے، نماز میں مرو گے، ذکر میں مرو گے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کے مرو گے، اس حال میں اٹھاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی نسبت جوڑو گے، جس کی شکل بناؤ گے، قیامت کے دن اسی والی شکل کے ساتھ کھڑے ہو گے۔ محمد کی شکل ہے تو صدیق کے پیچھے، محمد والی شکل نہیں تو پھر فرعون کے ساتھ، بھٹو فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، محمد کے دشمن، خدا کے دشمن، ان سے اٹھے گا۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ مجھے میرا سنانا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہمارے فطرے، اور فطرہ 140 روپیہ، کتنا ہے بھائی؟ 140۔ غریب امیر چھوٹا بڑا بچہ، عید کی نماز سے پہلے، صبح کی اذان سے پہلے کسی گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، بچی، اس کا بھی فطرہ دینا ہے۔ جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں فطرہ لگتا ہے، یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بنائے، اوپر نیچ بولنے میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔